أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے شب برات کے متعلق انشاءاللہ چند گزارشات رکھنے کی جسارت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور آپ سب کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین اکرام، شب برات کا معاملہ ایسا ہے، دو فریق ہے۔ سب سے پہلے میں اس کو واضح کر دوں، پھر انشاءاللہ اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ بعض حضرات نے شب برات کو بہت ہی زیادہ اتنی تعظیم کی اور اتنی فضیلت اس کی بیان کی کہ لوگ اس کو شب قدر سے بھی زیادہ عزت دینے لگے، اور اس میں رسم و رواج اور کئی ایسے دروازے کھل گئے جس کو بدعات کہتے ہیں۔ اور دوسرا فریق، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بالکل سرے سے شب برات کو خارج کر دیا اور اس کی فضیلت کچھ نہیں ہے، اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا۔ یہ دونوں فریق بھی نامناسب ہے، نہ افراد میں کوئی اس میں زیادہ احادیث ملتی ہے، نہ تفریط میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، غریب احادیث ہیں، حسن لغیرہ ہے، لیکن ہے 10 احادیث ایسی ملتی ہیں شب برات کے متعلق جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گویا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اعمال سال بھر کے اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں فرشتے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں سال بھر کی روزی کے فیصلے کرتے ہیں، اور آئندہ سال تک جتنے لوگ مریں گے یا زندہ ہوں گے، پیدا ہوں گے، ان سب کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہ احادیث غریب تو ہے، لیکن اتنا مجموعہ ہے اس کا، 10 سے زیادہ احادیث ہونے کی وجہ سے یہ اپنی جگہ حسن لغیرہ، مطلب یہ ہے کہ اس سے فضیلت تو کسی بات کی ثابت ہو جاتی ہے۔ لہذا شب برات کی فضیلت مکمل طور پہ ثابت ہونے کے لیے یہ 10 احادیث کافی ہے۔ اب شب برات کی فضیلت کیا ہے کہ اس میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، تو ایک بات اپنے گوشے گزار کر لیں اور اپنے ذہن نشین اس کو ضرور بٹھائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شب برات کی فضیلت تو بیان کی ہے، لیکن کوئی عمل ارشاد نہیں فرمایا۔ ذہن میں رکھیں، بعض لوگ مساجد میں جماعت سے صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ دیغے چڑھا کے اسی رات میں کوئی اور اعمال کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنی مساجد کو سجا رہے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو دیکھا گیا قبرستان میں جا کر جو اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی قبروں کو چنا پانی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کی قبرستان کی صفائی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو انتہا یہاں تک کر دی کہ یہ 15ویں شعبان کی رات کو مردوں کی عید قرار دے دیا، اور پھر یہاں سے جب چلا علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر اور نادانی میں جب ایک دو راستے لوگوں کو مل گئے تو انہوں نے اپنی طرف سے اتنا اس کو آگے بڑھایا کہ بعض لوگوں نے تو شب برات میں مردوں کی عید کہہ کر
ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کھیر پوریاں اور کھانا وغیرہ بنا کے کمرے میں رکھ دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ جتنے مرحومین اپنے خاندان کے اوپر والے اب تک گزر چکے ہیں وہ سب کی سب روحیں واپس گھروں کو آتی ہے اور کھانا نوش کر کے جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہ بات کی حقیقت کتنی ہے۔ کھانا جو ہوتا ہے وہ جسم کی پرورش کے لیے اور جسم کو پروان چڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ کھانا کبھی بھی روح کو پروان نہیں چڑھا سکتا۔ اور یہ جو راتیں، مقدس راتیں، جس طریقے سے شب برات ہے اور شب قدر ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملتی ہے عید کے ایک رات پہلے لیلۃ الجائزہ ہے، اور طاق راتیں ہیں، یہ راتیں جسمانی اعتبار سے پروان چڑھانے کے لیے نہیں دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کو اس وجہ سے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس میں روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تک پہنچے، اس کی تربیت ہو، وہ مزکہ ہو، مجلہ ہو، اور وہ آگے بڑھتی جائے اور اس کی ترقی ہو۔ اس نیت سے اور اس مقصد کے تحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہ کہ جسمانی اعتبار سے پھولنے پھلنے کے لیے۔ لوگوں نے اس کو جسمانی اعتبار سے، اور جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی روح ہی باقی رہ جاتی ہے، جسم باقی نہیں رہتا، تو روحیں واپس آتی ہے، گھروں پہ کھاتی ہے، حالانکہ کھانا روح کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اس دلیل کے ساتھ کہ یہ رات مردوں کی عید کے لیے نہیں ہے، یہ رات میں کوئی تصور نہیں ہے مردوں کی عید کا، یہ رات خاص طور پہ روحانی اعتبار سے انسان کی ترقی کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ واقعات بھی سنیں، اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کی ہسٹری کیا ہے، کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقدس راتوں کو ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اور اس سے پہلے کے زمانے کے کچھ لوگوں کے واقعات تذکرہ کیے کہ فلاں شخص تھا جس نے 400 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے ریا عبادت کی، اور 400 سال تک نہ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، نہ بچوں سے ملاقات کی، نہ گھر بار کے قریب آیا، رہبانیت کو اس نے اختیار کر لیا اور وہ جنگل بیابان میں جا کر عبادت کیا۔ اور بعض لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی نے 1000 سال تک بے ریا اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین ان واقعات کو سننے کے بعد ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قوموں کے لوگوں کو اتنی لمبی عمر ملتی تھی کہ 1000 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور بے ریا عبادتیں کر رہے ہیں، ہماری تو عمریں آپ نے ارشاد فرمائی بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان، تو ہمیں کتنا زیادہ محنت کرنا ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ اس موقع پر ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ قدر نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل کیا گیا، یہ موقع عنایت فرمایا گیا کہ جب انسان نفل عمل کر لے رمضان المبارک میں تو اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور فرض اگر عمل کرے تو 70 فرض کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور پھر اگر امتی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ تو جنرل ایک اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازیں ملی تھی، 50 نمازیں آپ لے کر آ رہے تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور جب وہ پورا جو ہے نا معاملہ ہوا، کم کرا کے 5 بج گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میرے نبی آپ 5 نمازیں لے کر جائیں، آپ کا امتی 1 نماز پڑھے گا میں 10 نمازوں کا ثواب دوں گا، 5 نمازیں وہ پڑھیں گے لیکن میں پورے 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ یہ اس کے پیچھے ایک راز ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اسپیشلٹی کے طور پہ دیا گیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے، روح کو پروان چڑھانے کے لیے یہ رات ملی ہے ہمیں۔ یہ رات اس وجہ سے نہیں ملی ہے کہ مردوں کی عید کہہ کے قبرستان کو جائیں۔ قبرستان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں اس رات، واقعہ مشہور ہے، میں واقعہ نہیں سناؤں گا پورا،
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، آپ وہاں پر آرام فرما تھے، رات کے اندھیرے میں آپ اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان فرماتی ہے شاید میں یہ سمجھی کہ کسی اور اہلیہ کے پاس گئے ہوں گے، میں جب باہر نکل کے جا کر دیکھی تو جنت البقیع میں آپ کھڑے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے لیے دعائیں فرما رہے تھے۔ میں واپس تیزی سے گھر میں آ گئی۔ پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کہ عائشہ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں کسی اور کے پاس گیا؟ میں تو جنت البقیع گیا۔ آج کے رات کے متعلق تمہیں معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 15ویں شعبان جو کہ کل ہے، اس کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالی نام اعمال کو اللہ تبارک و تعالی کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ساری قوم کے نام اعمال کو اپنے پاس جو ہے نا فرشتے پیش کرتے ہیں، اور اس کا پھر حساب کتاب ہوتا ہے۔ جتنے لوگ آئندہ سال میں اس دنیا سے جانے والے ہیں ان کے متعلق فیصلہ کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کو اس کے احکام دے دیے جاتے ہیں، فلاں دن، فلاں سال، فلاں مہینے میں، فلاں وقت پر، فلاں سیکنڈ اور فلاں لمحے میں اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کا تمغہ اور اس کا وقت کے ساتھ، لمحے کے ساتھ دے دیا جاتا ہے۔ رزق کتنی ملے گی، کتنی کم ہوگی، عزت کتنی ملے گی، کتنی کم ہوگی، کام کس کا کتنا بنے گا، کم ہوگا، یہ احادیث میں موجود ہے، یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چند راتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے روح کو پروان چڑھانے کے لیے دی ہے۔ اب اس کی فضیلت جب ہمارے سامنے آ گئی، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ ایک جملہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس بات کو غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کی فضیلت تو ارشاد فرمائی، صحابہ کرام میں 10 سے 12 صحابہ اور صحیح احادیث کی کتابوں میں صحاح ستہ میں اس کی احادیث بیان کرتے ہیں، اس میں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ہے، لیکن اس کا عمل کیا ہوگا وہ ارشاد نہیں فرمایا، وہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اب جب عمل ارشاد نہیں فرمایا، ہم نے اپنے طور پہ اور اپنی جیسا چاہا اور جیسا اپنے ذہن میں آیا اس کو ضروری سمجھا، اور جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھنے کو ضروری سمجھا، اور مسجد میں اکٹھا ہونے اور اجتماعی طور پہ کچھ عبادتوں کے کرنے کو ضروری سمجھا، اور اس رات کی کچھ خصوصی عبادتیں ہم نے بنا دی تو ہم نے اس کو زیادہ کر دیا۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ چاہے ہم رات بھر کتنی ہی عبادت کریں، کرنا چاہیے، لیکن اجتماعی طور پہ اس کو ضروری سمجھنا اور آج ہی کی رات کے لیے اس کو متعین کر دینا، مختص کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ جہاں تک علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نفل عمل بندہ کوئی بھی کرتا ہے، افضل یہ ہے کہ وہ گھر پہ کرے۔ نفل عمل کوئی سا بھی ہو، افضل یہ ہے کہ وہ گھر پہ کرے۔ جیسا تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھتے تھے، گھر پہ پڑھ کر آپ فجر کے لیے تشریف لاتے تھے، گھر پہ پڑھ کے آپ تشریف لاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ افضل مناسب یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں ہو اور سنتیں نوافل وغیرہ گھر پہ جا کر ہو، تاکہ تمہارا گھر قبرستان نہ بنے۔ گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ بعض لوگ شرماتے ہیں گھر پہ جا کے سنتیں پڑھنے کو، گھر پہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ فرض نماز کے لیے مسجد ہے اور سنتیں اور نوافل پڑھنے کے لیے گھر ہے، لیکن جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ گھر پہ جا کے پھر پڑھنے والا نہیں ہے، خبی اندیشہ اس بات کا ہو کہ بچے ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہے، سب میں جا کے وہ منہمک ہو جائے گا، مشغول ہو جائے گا، اسے موقع نہیں ملے گا کہ وہ نماز پڑھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد ہی میں ادا کر کے جائے، ورنہ گھر پہ پڑھنا افضل ہے۔ نفل عبادتیں یہ راتوں میں خاص طور پہ ہم کریں، کتنا کریں وہ میں آگے بتاؤں گا، کریں ہم، لیکن تنہائی والی عبادت کریں۔ خاص طور پہ اس میں دعا کرنا ہے، اللہ کے سامنے دو آنسو بہائیں۔ امت پریشان حال ہے، امت کے اوپر کئی قسم کے حالات آ رہے ہیں، خاص طور پہ فی زماننا ھذا، کوئی رسم و رواج میں نہ جائیں، کوئی چنا پانی خبر کو کر کے آ کے یوں نہ سمجھے کہ مردوں کی عید کا ہم نے حق ادا کر دیا،
وہی پیسے جو آپ خبر کو رنگ روغن کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ کسی غریب کو دے. جو آپ کے مرحومین اس دنیا سے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے راحت کا سامان ہوگا. وہ لوگ دل سے دعائیں دیں گے جو سسکتی ہوئی نگاہوں سے اپنے جو دنیا میں موجود لوگ ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے کوئی توشہ بھیج دے, شاید ہمارے لیے کوئی پوسٹ مین سے کوئی پوسٹ بھیج دے, کوئی ہمارے لیے ثواب کا لیٹر آ جائے, کوئی ہمارے لیے اللہ کی راہ میں صدقے خیرات کی نیکیاں مل جائے. یہ جو مرحومین دیکھتے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے, اس سے تو فائدہ ہوگا. لیکن صرف اور صرف وہ خبروں کو رنگ روغن کرنا اور پھر اس طریقے کے جو ہے نا رسم و رواج میں اپنے آپ کو ڈالنا, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. صحابہ اکرام جاتے تھے قبرستان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے متعلق آتا ہے جب کبھی آپ قبرستان جاتے آپ اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور سینے پر بھی آنسو جب ٹپکتے تو کپڑے آپ کے تر ہو جاتے, ایسا روتے. بعض صحابہ نے ان سے سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبرستان میں اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہی وہ منزل ہے, خبر کی منزل, یہی وہ پہلی منزل ہے. اگر انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے, منکر نکیر کے سوالات کے جواب دینے کے بعد اگر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے, تو تا قیامت کے قائم ہونے تک وہ آرام سے اس کے اندر رہتا ہے اور جنت میں جانے تک اس کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ خبر کی پہلی منزل میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہ تڑپتے ہوئے, سسکتے ہوئے, بے چینی کے ساتھ وہ قیامت تک پہنچنا پڑتا اور اس کے لیے جنت تک جانا مشکل ہو جائے گا. یہ خبر کا عذاب مجھے ستاتا ہے, خبر کی تکلیفیں مجھے ستاتی ہے, خبر کے دردناک عذاب میرے ذہن میں آتے ہیں تو قبرستان میں آ کے میں اس کو یاد کرتا ہوں. آج کل لوگ جا رہے ہیں قبرستان, خاص طور پہ یہ مردوں کی عید نام رکھ کے شب برات کے دن وہ دن بھر جو ہے نا سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں اور عورتوں کو لے کر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا قبرستان میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, علماء کرام نے تو لکھا ہے, آپ بھی لکھتے ہیں کہ اگر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا قبرستان کو اور درگاہ کو عورتیں جا سکتی ہیں, تو آپ نے ایک بات لکھی پتے کی, آپ سوچ میں پڑ گئے. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, سوچ میں پڑ گئے. قبرستان یا درگاہ کو عورت جا سکتی ہے؟ تو بہت دیر سوچنے پر لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اتنا کیا سوچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عورت جب قبرستان یا درگاہ شریف جانے کا ارادہ کرتی ہے تو وہ گھر سے نکلنے سے پہلے جب ارادہ کرتی ہے اس وقت سے ہی اس پر اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے, یا پھر وہ قبرستان پہنچنے کے بعد سے اس پر لعنت شروع ہوتی ہے. میں یہ فیصلہ کرنے کے بیچ میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. بہرحال اس واقعے سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو قبرستان کے چکر لگاتے ہیں. قبرستانوں کو جانے کی ممانعت ہے, مسجد میں آنا نہیں ہے تو قبرستان. جب کسی قریبی رشتہ دار, بلکہ شوہر کا بھی اگر انتقال ہوتا ہے, بچی کے باپ کا بھی انتقال ہوتا ہے, جنازے کی نماز میں تک ان کو شامل ہونا نہیں ہے. گھر سے وہ پھر جنازہ نکلتا ہے تو وہ مرد حضرات لے کر چلے جاتے ہیں. ان کو اجازت اگر ہونی چاہیے تو وہ قبر پہ بھی بیٹھتے, تھوڑا سا روتے دھوتے, اجازت ملنی چاہیے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو مکمل کر دیا. اب اس کے بعد کوئی نئی چیز اس میں شامل نہیں ہوگی. اس کی اجازت نہیں ہے کہ قبرستان میں سیر و تفریح کرتی ہوئی عورتیں پھرے, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا, علماء نے مکمل طور پر اس کو سرزنش فرمائی اور منع فرمایا کہ قبرستان ہم نہ جائیں, اور قبرستان جو نوجوان حضرات جا رہے ہیں وہ وہاں سے عبرت لے کر آئیں کہ کیسے کیسے تھے آج ایسے ویسے ہو گئے, کیسے کیسے تھے تو اپنی ایڑیوں کو رگڑ کر اور جو ہے نا مارتے ہوئے چلتے تھے زمین پہ اکڑ کے, تو کیسے وہ خاک میں مل گئے, کیسے وہ مٹی میں مل گئے.
ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. جس طریقے سے شعراء نے بھی ارشاد فرمایا اس کو، ٹھیک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس میں دیس پھرے مارا، خزاں کا اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیاں بیسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. جب موت آئے گی، آنکھ بند ہوگی تو سارا ختم ہو جائے گا. یہ وہاں پر جا کر عبرت لیں کہ کیسے کیسے لوگ تھے، تکبر میں تھے، انانیت میں تھے، خود پسندی میں تھے، کیسے ان کے محلات تھے اونچے آسمان تک، اور کیسی ان کی سواریاں تھی، کیسے ان کے نوکر چاکر پیچھے پھرتے تھے. آج کچھ نہیں ہے، خاموش پڑا ہوا ہے سارا قبرستان. تو جتنے حضرات وہاں پر اس موقع پر بھی جا رہے ہیں وہ عبرت لیں. خبر میں جانا ہے اور اسی کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں. یہ سبق لینے کے لیے، یہ عبرت لینے کے لیے قبرستان میں جائیں اور روئیں وہاں پر کھڑے ہو کر. شب برات کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا، مردوں کی عید کے نام پر یہ سب سارے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں. تو یہ جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو ترقی کرنے کے بجائے روح کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راتیں دی ہے. اکیلے میں پڑھے صلاۃ التسبیح اور دعا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے. رمضان المبارک قریب ہے، رمضان المبارک تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہنچائے اور رمضان المبارک میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اس کی دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائیں، اللہ سے صلح کریں، توبہ کریں. جو ہم سے گناہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی معافی طلب کریں، اور جو ہمیں برکتیں ملنے والی ہے اگلے سال میں اس کے لیے ابھی سے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے برکتیں عنایت فرمائے. اگر ہماری حیات آئندہ سال تک کے لیے تنگ ہو گئی ہے، ختم ہونے والی ہے، اللہ سے دعا کریں. جو قضاء اور قدر کے فیصلے ہیں اللہ تبارک و تعالی دعا کے سوا کوئی اور عمل سے اس کو بدلتا نہیں ہے. تو دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن. تو دعا کریں اس رات میں، خاص طور پہ اس بات کا ارادہ کریں کہ یہ مقدس رات اگر ہمیں مل رہی ہے ہم دعا کریں گے، اللہ سے اپنے قضاء اور قدر کے متعلق دعا کریں گے کہ معصوم بچے گھر میں ہیں، اگر ہماری حیات یہیں تک تھی، اللہ کی مرضی ہے جہاں تک ہمیں حیات دے اس کے لیے ہم آئے ہیں. دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، پرچہ لکھنا ہے، پرچہ لکھنے کے لیے آئے ہیں. تو اب اس میں دعا کریں، خاص طور پہ دعا کر کے اپنی زندگی میں برکتیں نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ مانگیں، طہارت کے ساتھ مانگے، عافیت کے ساتھ مانگے، کسی کی مجبوری کے بغیر مانگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا ایک بہترین سنہرا موقع شب برات کا موقع ہے. برات کا مطلب ہے جہنم سے آزادی. یہی وہ رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے جو جسم پہ بال تھے ان کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے بری کرتا ہے. اس رات کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک شب برات ہے. شب برات، تو برات کا مطلب کس چیز سے برات ہو رہی ہے، کس چیز سے نجات مل رہی ہے؟ جہنم سے نجات مل رہی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات عنایت فرمائے. اور وہ جو اعمال ہے جو انسان ہونے کے ناطے بھولے بھٹکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بنتا ہے، توفیق مانگے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. علماء کرام نے بعض اس کے نام رکھے الگ الگ. شب برات کے ساتھ شب مبارک، برکتوں والی رات، برکتوں کے فیصلے اس میں ہوتے ہیں. رحمت والی رات ہے یہ، لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں اترتے ہیں. اور فرق محسوس کرنے والی رات ہے. فرق کس میں ہوتا ہے؟ اچھوں میں اور بروں میں فرق اسی میں کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھوں کی فہرست میں ہمیں شامل فرمائے، بروں کی فہرست ہمیں نکال دے. ایک اور غلط فہمی، ایک اور غلط نام بھی اس رات کو دیا جاتا ہے، جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ نام اپنی زبان پہ کبھی نہ لائیں اور نہ بچوں کے سامنے بولے. اس رات کے متعلق اور شب قدر اور شب معراج کے متعلق لوگ یوں کہتے ہیں کہ جاگنے کی رات ہے. بالکل نامناسب جملہ ہے، بالکل غلط جملہ ہے. یہ دین اسلام کا کانسیپٹ اور مزاج ہی نہیں ہے جاگنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قم، آپ کھڑے ہوئیے، رات میں آپ قیام اللیل کریے، الا قلیلا، بس تھوڑا کریے. اچھا بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تھوڑا مطلب کتنا کریں؟ نصفہ او انقص، قرآن کریم نے بیان فرما دیا. آدھی رات یا اس سے بھی کم، 3 حصے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بناتے تھے.
یہ کوئی ایک رات کے لیے نہیں ہے بلکہ سال بھر کی راتوں کے لیے. یہ راتوں کی فضیلت الگ ہے شب برات اور شب قدر کی اور طاق راتوں کی اور لیلۃ الجائزہ کی. لیکن اس کے علاوہ بھی کسی بھی رات کو خاص طور پر جاگنے کا معمول نہ بنائے. قم اللیل الا قلیلا، جاگ کر عبادت کرنا نہیں ہے. جب تک ہوشیار ہے عبادت کریں. سونا بھی عبادت ہے. وضو کے ساتھ اگر کوئی بندہ سوتا ہے اور وضو کی حالت میں وہ عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز جماعت سے اگر وہ پڑھتا ہے تو اس شخص کے متعلق احادیث میں ہے کہ وہ رات کا بادشاہ ہے. سلطان اللیل، سلطان اللیل، سلطان النہار، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے والا سلطان اللیل. تو صرف عشاء کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے مرد حضرات، اور عورتیں گھر میں پڑھ لے، یہ ان کے لیے کافی ہے. یہ ان کے لیے کافی اور وافی ہے کہ وہ رات بھر کا ثواب کمانے والے ہیں. اللہ کی رحمتوں کے بھی وہ مستحق ہے، اللہ کی برکتوں کے بھی وہ مستحق ہے. فرشتے بھی ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ان لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. سارے کے سارے وعدے ان کے لیے موجود ہے. لیکن بعض لوگ دیکھا گیا کہ شب برات کو جاگنے کی رات کہتے ہیں گھروں میں، تو ایک الگ ہی کانسیپٹ بن گیا، بالکل الگ اور نامناسب سا. اس رات میں نئے کپڑے پہننا ہے. آج کا ماحول ایسا ہو گیا کہ نئے کپڑے شب برات کے شب قدر کے الگ ہے. نئے کپڑے پہننے کے بعد نوجوان حضرات جو ہے وہ بالکل عجیب عجیب سی کٹنگ کرا کر وہ گاڑیوں پہ سٹنٹ مارنے کے لیے نکل جاتے ہیں. رات بھر وہ گاڑیوں کو آڑا تیڑا چلاتے ہوئے پھر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دوسری قوم کے لوگوں کو بھی تکلیف کہ یہ کیا ہے. اور صبح پھر اخبار میں آتا ہے کہ بعض بچے اس طریقے سے جو ہے نا حادثے کا شکار ہو گئے اور بعض لوگوں کا اس طریقے سے نقصان انہوں نے کیا، اس طریقے سے نقصان انہوں نے کیا. یہ شروعات ہوتی ہے نام کی تبدیلی کی وجہ سے. نام کے اوپر کم از کم تعلیم ہو گھر میں کہ یہ کون سی رات ہے. شب برات، جہنم سے آزادی کا موقع اس رات میں ملتا ہے. تو اب بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ شب برات ہے. شب برات، جہنم سے آزادی، یہ برکتوں والی رات ہے. شب برات شب برکت والی رات ہے. شب رحمت، رحمتوں والی یہ رات ہے. تو رحمت کا جو ہے نا سوال کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. بچوں کو اگر ہم یہ بتائیں گے کہ وہ جاگنے کی رات ہے تو پھر وہ جاگتے ہی رہ جائیں گے. وہ صرف جاگیں گے اور عبادت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور ان راتوں کو خاص طور پہ اللہ کا واسطہ ہے اس کو رسم و رواج کا ایک کی رات نہ بنائیں، اس کو جسمانی طور پہ پروان چڑھانے کی رات نہ بنائیں. سال بھر کھاتے پیتے ہم رہتے ہیں. یہ مقدس راتوں نے کو بھی شیطان نے اس طریقے سے چھینا کہ بالکل جانے انجانے میں ہم ایسی چیزیں کر دیتے ہیں. کھانے پینے کے اوپر منع کوئی نہیں کرتا ہے، منع کبھی کسی نے نہیں کیا، لیکن ان راتوں کو ضائع جانے نہ دیں. رات بھر پوریاں ہی بیل رہی ہے عورتیں. کھانے پینے کا سال بھر موقع تھا، کھائیں پیئیں، اپنے جسمانی طور پہ جتنی ترقی کروانا ہو. ان الشیطان لکم عدو مبین، اس نے ایک بہانے سے لگا دیا لوگوں کو. تو پھر وہ مردے آتے ہیں کھاتے ہیں. یہ عقیدہ بنانے کے بعد وہ پوریاں ہی جو ہے نا بیلتے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر وہ کھانے اور پھر اسی کے اوپر جو ہے نا کچھ پڑھنے پھونکنے کا جو ہے نا ایک رسم و رواج چلا ہے، اور قبرستانوں کے چکر ہو رہے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف رسم و رواج کے طور پر. تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. نہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں ہوا ہے. یہ باتیں اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک سنت کے اوپر عمل کرنا، ایک سنت کے اوپر عمل کرنا، یہ جو عبادتیں ہم نے سمجھ کے ایک رسم و رواج کے طور پر کر رہے ہیں، 1,00,000 برس تک بھی اگر انسان کرتا رہے تو ایک سنت کے برابر یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. سنت کا بڑا مقام ہے. سنت کے اوپر عمل کریں. احادیث میں جو چیزیں ہم کو ملتی ہے اس کے اوپر عمل کریں. قرآن کریم جو چیز ہم کو بتاتا ہے اس پر عمل کریں. علماء کرام اولیاء اللہ جو گزرے ہیں ان کی باتوں کے اوپر عمل کریں، یا پھر فی زماننا ھذا جو علماء ہیں ان سے پوچھ کر اس کے اوپر عمل کریں. صرف اور صرف کھانے پینے کے لیے یہ راتیں نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب برات کی قدردانی کرنے اور اس میں دعا کر کے اللہ کو منانے، اللہ سے صلح کرنے اور توبہ اللہ کرنے، اپنی مغفرت کروانے، بلکہ ساری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے کروانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی شب برات کی صحیح حقیقت ہم سب کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. خاص طور پر شب برات
اتنی مقدس رات کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما رہے ہیں اور اپنی اتنی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال تھے ان سے زیادہ جہنم سے آزاد لوگ ہو رہے ہیں، برکتیں اتر رہی ہے، سال بھر کے فیصلے ہو رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور زندگی اور موت کے فیصلے اس میں کیے جا رہے ہیں۔ اتنی مقدس ترین رات جس کا تذکرہ بعض علماء کرام نے قرآن کریم کی وہ آیت سے بھی کیا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ بعض مفسرین اکرام نے اس کو شب قدر فرمایا ہے جو تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے، بعض مفسرین اکرام نے اس کو شب برات کے متعلق آیت فرمائی ہے کہ یہ آیتیں شب برات کے متعلق اتری ہے۔ لیلۃ مبارکہ قرآن کریم نے فرمایا، اتنی مقدس ترین رات جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، ایسی مقدس رات میں بھی 5 لوگ ایسے ہیں بدقسمت ان کو کہا جائے کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی، چاہے اب وہ کتنا ہی بڑا عمل کر لے لیکن یہ عادتیں ان کے اندر ہے تو ان کی مغفرت موقوف ہو جاتی ہے جب تک وہ ان عادتوں کو اور ان چیزوں کو نہ چھوڑے۔ وہ کون سی 5 وجوہات ہے جس کی وجہ سے شب برات میں بھی ایک آدمی کی، ایک مومن کی مغفرت نہیں ہوتی، برکت کے فیصلے اس کے لیے نہیں ہوتے، جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کو نہیں ملتا؟ ان میں سب سے پہلا جو شخص ہے وہ ہے مشرک، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ شرک اکبر میں مبتلا ہے یا شرک اصغر میں مبتلا ہے۔ بعض لوگ کئی دنیاوی چیزوں کو اپنے لیے مسیحا سمجھ لیتے ہیں، اپنے لیے کرنے دھرنے والی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا انسان اگر بیمار ہو گیا تو دوا ہی اس کے لیے شفا ہے ایسا سمجھتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ شرک اصغر ہے۔ کبھی بھی دوا انسان کو شفا نہیں دیتی، بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ بھی اسی کے فائدے کے لیے ہے، تو شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ صحابہ اکرام دوائیں کھاتے تھے کہ یا اللہ اس میں شفا ہو تو میں اس کو کھا لوں، ورنہ اگر شفا نہ ہو تو میں اس کو پھینک دوں۔ تو اس طریقے سے دعا کر کے کھاتے تھے۔ اور بعض گھروں میں ابھی بھی یہ ہے کہ جب دوا کھلاتے ہیں یا کھاتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہوئے کھاتے ہیں کہ اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، کہ یا اللہ آپ ہی شفا دینے والے ہیں، یہ دوا کچھ کرنے والی نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، علاج ہم کر رہے ہیں، سنت ہے علاج کروانا اور کرنا، دوا کھانا، ورنہ ہم نہیں کھاتے۔ بعض لوگ پیسے ہی کو کرتا دھرتا مانتے ہیں، یہ شرک اصغر ہے۔ پیسہ سب کچھ کرنے والا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے پیسے کی اہمیت، لیکن سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے۔ توحید میں بالکل مضبوطی کے ساتھ مکمل طور پہ توحید اپنے اندر پیدا کریں۔ شرک، مشرک کبھی بھی اس رات میں اپنے آپ کو مغفرت کا سامان پیدا نہیں کروا سکتا، موقوف رہتی ہے۔ وہ شرک سے توبہ کر لے، شرک اکبر ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو وہ شریک ٹھہرا رہا ہو، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو توبہ کریں، پھر اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ مستحق ہو سکتا ہے۔ دوسری جو وجہ بتائی کہ شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے مشاحن۔ مشاحن کس کو کہا گیا؟ کہ مشاحن پہلا تو ہے مشرک جو اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا ہے۔ مشاحن کہا گیا کہ وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکاتا ہے، مشاحن تکبر کی بنا پر، تو پھر اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، موقوف رہے گی۔ تکبر کے ساتھ اگر وہ اپنی ازار کو، اپنے کسی بھی جو بھی وہ پہنتا ہے، تہبند باندھ رہا ہے یا پھر کسی چیز کو تکبر کے ساتھ لٹکاتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ تیسری چیز جو علماء کرام نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ اسی وجہ سے آج کل بھی جو گھروں میں دیکھا گیا، یہ بڑا پیارا عمل ہے، بڑا اچھا عمل ہے کہ آج بھی نوجوان حضرات یہ شب برات اور شب معراج، شب قدر جب آتی ہے تو یہ 3 مواقع بھی صحیح مناسب ہے کہ جب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مقدس ترین رات شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس آتے ہیں اور پیٹ میں منڈی ڈال کر جو ہے نا معافی چاہتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے، بڑا سنہرا جو ہے نا اصول ہے جو گھروں میں آج بھی بعض گھروں میں یہ آباد ہے۔ ایسا ہونا چاہیے
کہ جو ماں باپ اگر ان سے ناراض ہے بچوں سے تو پھر یہ مقدس ترین رات کے ملنے کے باوجود بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. لہذا اپنے ماں باپ سے معافی تلافی کریں. جانے انجانے میں کچھ بڑے بول دیے ہوں، کچھ ان کی عزت میں، ان کے حضور میں کچھ گستاخی ہو گئی ہو، ان کی شان میں کوئی کمی ہو گئی ہو، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن ان کے دل میں رہ گئی اگر بات، تو پھر اللہ کے پاس مغفرت نہیں، موقوف ہو جاتی ہے جب تک کہ معافی تلافی نہ کرے. لہذا اللہ اپنے ماں باپ سے معافی تلافی کریں اور ان سے صلح صفائی کریں، اپنے رشتہ داروں سے معافی تلافی کریں. چوتھا جو گناہ ہے وہ ہے شراب پینے والا. شراب پینے والے سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت نہیں کرتے ہیں. اس رات میں اگر مغفرت چاہتے ہوں تو شراب کو چھوڑنا ہوگا. شراب ایک واحد ایسی نحوست ہے اور ایک ایسی لت ہے، ایک ایسی بری عادت ہے کہ بہت ساری برائیوں کا اگر ایک مرکز کسی انسان کو دیکھنا ہو تو اس کے اندر ایک ہی عادت دیکھ لیں. وہ شراب پینے والا ہے تو وہ گالی گلوچ کرنے والا بھی ہوگا، وہ ظالم بھی ہوگا، وہ جابر بھی ہوگا، اور وہ جھوٹ بولنے والا بھی ہوگا، اور وہ دھوکہ دینے والا بھی ہوگا. ساری کی ساری برائیاں اس شخص کے اندر ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب پینے والا ایک کافی ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے. وہ عقل پہ پردہ اس سے پڑ جاتا ہے. لہذا شراب پینے والی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. لہذا یہ چند حضرات ہے، اتنی مقدس ترین رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی. پہلا وہ شخص جو شرک کرنے والا ہو، دوسرا ہے تکبر کرنے والا، تیسرا ہے اپنے پیجامے کو نیچے لٹکانے والا، چوتھا ہے شراب پینے والا اور ماں باپ کا نافرمان. لہذا ان عادتوں سے اگر یہ چیزیں ہم سے ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں. پھر اس رات میں ہم اللہ سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان شب برات میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ہماری عمر میں عافیت کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، نیک اعمال کی بڑھوتری کے ساتھ، ہمارے ایمان اور یقین میں بڑھوتری کے ساتھ ہمارے لیے ہماری عمروں میں اضافہ فرمائے. ماں باپ کا ہمارے سروں پہ سایہ تادیر قائم اور دائم فرمائے، اور ہمارے اساتذہ کی زندگیوں میں بھی برکتیں اور عافیتیں نصیب فرمائے، ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری کہی سوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنی رسم و رواج اس میں چل رہی ہے صحیح شعبان کے متعلق ہم سب کو معلومات حاصل کر کے عمل کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار